اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ داخل کریں گے اس کو باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں سورہ نساء کے شروع سے، صلہ رحمی کے احکام، یتیموں کے احکام، شادی بیاہ وغیرہ کے بھی، اور پھر اس کے بعد وراثت کے احکام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے خاص احکام ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ حد ایک بہت اہم چیز پہ بولا جاتا ہے۔ اب یہ حد ہے تو انسان اس حد کو تو پامال نہ کرے نا۔ جیسے کوئی حد مقرر کر دی جائے کہ یہ کسی بڑے کی، امیر کی، بادشاہ کی یہ چراگاہ ہے، تو اس میں صرف بادشاہ کے جانور چر سکتے ہیں، اس میں امیر کے جانور چر سکتے ہیں، دوسرے جانور نہیں آ سکتے، ایک حد بندی کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان احکامات میں سے جنہیں حد قرار دے دیا جائے تو اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت ہو، یہ نکاح وغیرہ کے معاملات جو ہم نے پیچھے پڑھے، اور جو یتیموں کے معاملات ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہیں تو دنیا میں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں حق تلفی کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حد ہے، اگر کوئی دنیا میں پوچھنے والا ہو تو انسان دھیان کر لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو انسان کئی دفعہ دھیان نہیں کرتا کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ جس کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ معاف کرے، کیونکہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہو تو دنیا میں انسان زیادتی نہیں کرتا، اور دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہو انسان زیادتی کر بھی لے تو دنیا والے بدلہ لے لیتے ہیں۔ جس کا بدلہ دنیا میں ہو گیا وہ تو بڑا سستا انسان چھوٹ گیا، جس کا بدلہ دنیا میں ہو ہی نہ، اور اللہ کی اب اس کا معاملہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا، اور پھر وہ حساب لینے والا اللہ رب العالمین ہو، اللہ رب العالمین کی ذات ہو، تو پھر جہاں اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ رب العالمین پھر انتقام لینے والے ہیں، پھر اللہ کی مار اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب، جس طرح اللہ عذاب دیں گے ایسا کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جس طرح قیامت کے دن مشقیں کسی جائیں گی مجرموں کی، ایسی مشقیں ایسا کبھی کسی نے کسی کو دنیا میں باندھا نہیں ہوگا جس طرح قیامت کے دن اللہ انتقام لیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کی حد ہے۔ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جنت میں اللہ اس کو داخل کریں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمومی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، تو عمومی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نبی کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت ہو تو انسان جنت میں جائے گا۔ یہ عمومی بھی ہے، اور چونکہ بطور خاص یہاں یہ وراثت وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بطور خاص وراثت کے لیے بھی یہ آیت ہے، یعنی وراثت اور یتیموں کے احکام وغیرہ کے بارے میں، یعنی اس کی تفسیر یہ کی جا سکتی ہے
کہ جو عمومی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرے، خاص طور پر وراثت وغیرہ میں، تو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں انسان کی مجھے زیادہ وراثت کا مال آ جائے، میں دھکے سے وراثت کا مال لے لوں، بلکہ اس کی تو مذمت کی اللہ تعالیٰ نے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھا لیتے ہو ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے۔ سورہ فجر میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ تو جاہلیت کے اندر، اور آج اس سے بڑی جاہلیت ہے، اللہ معاف کرے، لوگ حلال حرام دیکھتے ہی نہیں، وراثت کا مال کسی کے ہے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنا حصہ بھی ہو، دوسرے کا حصہ ہو، دوسرے کا حصہ دیتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اصل کامیابی، اصل عقل مندی یہ نہیں تم زیادہ مال لے لو، اپنے حصے سے زیادہ لے لو، دھوکے سے زیادہ لے لو، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو جائے، چاہے تمہیں اپنی طرف سے دینا پڑے، چاہے تمہیں نقصان ہو ظاہری، تو دیکھیں نقصان تو نہیں ہوتا، انسان کو ملتا ہی ہے، چاہے تمہیں جتنا تمہارا خیال ہے مجھے ملے گا اس سے کم ملے، کوئی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو جائے تو بہت کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے، انسان سمجھے پار لگ گیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے وراثت کے احکامات پر عمل کرنا، جہاں اس کی اتنی بڑی جزا ہے کہ جو عمومی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ یہ وراثت کے بارے میں تو وہاں اس کی وعید بھی بڑی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور آگے بڑھ جائے اللہ کی حدود سے، اللہ کی حدود میں یہ چیزیں شامل ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ داخل کریں گے اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ عمومی بھی مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اس سے مراد کفر و شرک بھی ہے، عمومی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، جس طرح پیچھے ہم نے کہا کہ عمومی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مراد ہے، اور چونکہ پیچھے وراثت وغیرہ کا ذکر ہے تو بطور خاص یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو یہاں نافرمانی سے مراد بطور خاص وراثت بھی مراد ہو سکتی ہے، وراثت اور یتیموں وغیرہ کا معاملہ، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، کوئی دنیا کے اندر عقل مندی اور کامیابی نہیں حاصل کر رہے، وہ تو آگ کھا رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، آیت نمبر 10 پیچھے ہم نے پڑھی کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو جو وراثت میں گڑبڑ کرتے ہیں، عام نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی، کفر کر کے، ظلم کر کے، اور خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جو کرے تو اس کے لیے اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو وراثت کے اندر جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ آگ میں جائے گا اور ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اب یہ آگ میں ہمیشگی تو زیادہ تر یعنی اس کا تعلق تو کفر و شرک کے ساتھ ہے۔ ایک گناہ گار مسلمان وہ تو یعنی آگ میں اگر جائے گا بھی اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے، جتنا عرصہ اللہ معاف کرے وہ رہے آگ میں، پھر وہ موحد اگر ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات بیان کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کا ذکر کر کے اللہ ہمیشگی کی وعید سنا رہے ہیں۔ تو وراثت کا معاملہ، یتیموں کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی پر ہمیشگی کی سزا کی اور ہمیشگی کی آگ کی وعید ہے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ یہ وعید میں نے بتایا کفر و شرک پر ہوتی ہے، کافر کے لیے جنت حرام ہے، یعنی آگ میں ہمیشگی کا کیا مطلب ہے؟ جنت حرام ہو گئی، اور جنت حرام کس پر ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وقتی طور پہ آگ میں جانا پھر بعد میں جنت میں چلے جانا۔ تو اکثر جو نیک لوگ ہیں یا مومن ہیں، موحد ہیں، اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ معاف نہ کرے تو اللہ سزا دے کر دوبارہ جنت میں بھیج دیں گے، لیکن ہمیشگی کی وعید تو بہت سخت وعید ہے، یہ تو یعنی جنت حرام ہونے والی بات ہے۔ یہ کفر و شرک کے ساتھ ہوتا ہے، کفر و شرک کے علاوہ ہمیشگی کی وعید کا ذکر یا تو قتل کے ساتھ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو علماء کہتے ہیں یا تو ہمیشگی کی جہنم کی وعید کفر و شرک پر ہے، یا پھر قتل پر ہے، اور یا پھر وراثت اور
یتیموں کے حکام کے ساتھ بہت سخت وعید ہے، ہمیشگی کی جو وعید ہے۔ مانگنی نہیں چاہیے کیا جو بنتی ہے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ جو گڑبڑ کرے اس میں، جو وراثت کے معاملے میں جو وراثت میں گڑبڑ کرے کہ لوگوں کو اس کا حصہ نہ دے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی بنتی ہے اس کو دے نہیں رہا، تو جس کی بنتی ہے اس کو مانگنی نہیں چاہیے، مانگنی چاہیے۔ جہاں نہیں دے رہے ہیں نا ان کو تو گناہ ہے، جو نہیں دے گا اس سے گناہ ہے نا۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ اس بارے میں کیا ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الفاظ مجھے اس کو ذہن میں نہیں آ رہے، بڑی سخت وعید ہے کہ جو ایک بندہ ایک بالشت برابر کسی کی زمین مار لے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ظلم من الارض شیئا طوقه من 7 ارضین، جو بندہ کسی کی ایک بالشت برابر زمین مار لے۔ وراثت میں لوگ کتنا حق مارتے ہیں، ایک بالشت برابر زمین، یعنی کسی کو اس نے زمین دینی تھی، ایک بالشت زمین کم دی، قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی، توق بنا کر، یعنی قیدیوں کے گلے میں توق ڈالے جاتے تھے پہلے، اور غلاموں کے گلوں میں، تاکہ وہ زیادہ آزادی سے چل پھر نہ سکیں۔ توق یعنی بہت بھاری کوئی چیز نہ گلے میں ڈال دی جائے، تو 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی۔ 7 زمینوں کا بوجھ کون اٹھا سکے گا، لیکن اٹھانا پڑے گا۔ قیامت کے سخت ترین عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ یہ حدیث وراثت سے ریلیٹڈ ہے، کون سی؟ یہ والی اس میں دیکھیں من ظلم من الارض شیئا، وراثت میں زمین کی وراثت ہے، ایک حدیث عام ہے، تو اگر ایک بندہ ایک بالشت برابر، یہاں تو من الارض شیئا، بعض حدیث میں ایک بالشت زمین کا ذکر ہے باقاعدہ، ایک بالشت زمین کوئی کسی کا حق مار لے تو زمینوں پر ہی وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ قبضے ہو گئے، ہاں جی، ایک حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنۃ، کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے 70 سال، فاذا اوصى حاف فی وصیتہ، جب وہ وصیت کرتا ہے اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، فیختم له بشر عملہ، تو اس کا خاتمہ بشر ہوتا ہے۔ 70 سال اگر نیکی کرتا رہے، غلط وصیت کر دے، فیدخل النار، تو اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے، آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ 70 سال نیکی کرتا رہا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ، اور بے شک ایک آدمی البتہ وہ برے لوگوں جیسا عمل کرتا ہے 70 سال، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، وصیت میں عدل کرتا ہے، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کر کے فرمایا کہ چاہو تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، تلک حدود اللہ، یہ جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بڑا ہی نیک ہے، نمازی اور حاجی اور عمرہ کرنے والا، وراثت میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو ان اعمال کا کیا فائدہ، خاتمہ بھی شر ہوگا، اللہ معاف کرے۔ وراثت میں گڑبڑ کر دی، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیا، ان کا حصہ مار لیا، لے پالک کے نام ہوگا۔ ہاں جی، اور دیکھیے یہاں تو وراثت میں گڑبڑ کی بات بھی نہیں، یہاں تو وصیت کرنے والا وصیت میں گڑبڑ کرے تو یہ سزا ہے، تو جو بندہ وراثت میں گڑبڑ کرے، یہ جو لے پالک کے ساتھ لگا دیتے ہیں زمین وغیرہ، لے پالک اگر وہ وارث نہیں ہے تو اس کے لیے 1/3 مال کی وصیت ہو سکتی ہے، اگر نہ وصیت ہو اس کے لیے تو وارث نہیں ہوتا۔ زندگی کھلا دیں تاکہ رولا ہی نہ، زندگی میں دے سکتا ہے ایک انسان، اگر زندگی میں دینا چاہیے، لیکن دیکھیے وہی بات ہے کہ ایک بندہ زندگی میں کوئی کام کر سکتا ہے، ورثہ جو اللہ نے ورثہ بنایا ان کو محروم نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کہ جی نہیں جی میری وراثت تو میری اولاد نہیں ہے، میں نے تو بچہ لے کے پالا ہوا ہے، میری وراثت میرے بھائیوں میں چلی جائے گی، بھائیوں سے میرا جھگڑا رہتا ہے، بھائیوں میں نہیں جانی چاہیے، میں ساری وراثت جو ہے نا وہ لے پالک بچے کا نام لگا دیتا ہوں، یعنی وہ کیا کر رہا ہے، وہ جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے ان کی وراثت ختم کر رہا ہے۔ اللہ نے وارث بنایا ان کو، ایک انسان کو کیا حق ہے کہ جس کو اللہ نے وارث بنایا ان کی وراثت ختم کرے؟ ہاں وہ لے پالک بچے کو کچھ دینا چاہتا ہے دے،
یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارا مال جو ہے اس کو دے اور جو ہے وہ جو اصل ورثہ ہیں ان کو محروم کرے. ورثہ کو انسان محروم کرنے کی نیت سے کوئی کام نہیں کر سکتا. کئی دفعہ بیٹیاں ہوتی ہیں کسی کی, اور ہم نے پڑھا بیٹیاں جو ہیں وہ 2/3 سے زیادہ نہیں لیتی. ایک بیٹی تو آدھا مال لے گی, باقی بہن بھائیوں وغیرہ میں جائے گا. اگر 2 بیٹیاں ہوں تو دونوں میں آتا تقسیم کر دیا جائے. نہیں 2 بیٹیاں تو 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتی. 2 کیا 10 ہوں, 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتی. نہیں ایک ہو تو آدھا مل گیا اس کو. ہاں 2 ہوں گے تو 2/3. ہم نے پڑھا نا پیچھے قرآن میں, ایک ہے تو آدھا لے گی, باقی مال اور ورثہ کو جائے گا. مثلا بہن بھائی ہیں ان کو چلا جائے گا. ایک بندہ کہ نہیں جی میری بہن بھائیوں میں نہیں جانا چاہیے, میں سارے بیٹی کو دے کے چلا جاتا ہوں, تو اس نے اصل میں ورثہ کو محروم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایک بندہ کہ جی میری بیٹا ہو پھر بہن بھائیوں کو نہیں جاتا. میں نے بتایا تھا آپ کو ایک مرتبہ کہ مذکر اولاد ہو یا مذکر اصل ہو تو پھر بہن بھائیوں کو چچا وغیرہ کو وراثت نہیں جاتی. لیکن اگر مذکر اولاد نہ ہو, بیٹی ہو یا بیٹیاں ہوں یا ماں نانی دادی ہو, پھر وراثت جو ہے وہ بہن بھائیوں میں چلی جاتی ہے. تو انسان بہن بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو اپنا فوت ہوتا ہے اس کے صرف بیٹے بیٹیاں ہیں بالکل, ہاں تو وہ اپنا وراثت انہیں میں تقسیم ہوگی. ہاں نہیں ماں باپ میں بھی, ماں باپ میں بھی ہوتی ہے, بیٹے بیٹیوں کے باوجود ماں باپ میں ہوتی ہے. بیٹا اگر آ جائے نا پھر بہن بھائیوں میں نہیں جاتی. بیٹے کی موجودگی میں باپ کو ملتی ہے, دادا کو ملتی ہے, ماں کو ملتی ہے, نانی کو ملتی ہے. بیٹے کی موجودگی میں بھی چاہے 10 بیٹے ہوں, ماں باپ محروم نہیں ہوتے بیٹے کی وجہ سے. بیٹوں کی وجہ سے بہن بھائی محروم ہوتے ہیں. ماں باپ بیوی کو ملے گی, ماں باپ بیوی کو پھر بھی ملے گی. تو بہرحال یہ وراثت کا معاملہ جو ہے بڑا ہی سینسٹیو ہے. تو بیٹا نہیں ہوگا تو بہن بھائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بہن بھائیوں کا. میں چاہ رہا تھا ہم وہ بہن بھائیوں والی آیت بھی پڑھ لیں. تو یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہم پڑھ لیتے ہیں, آیت نمبر 176. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. اس سے ایک تو پتہ لگا کہ یہ جو مسئلے کا حل, جب بھی کوئی کسی مفتی سے مسئلے کا حل پوچھا جائے تو وہ مسئلے کا حل اصل میں اللہ کا فرمان سنانا ہوتا ہے. لوگ نبی سے پوچھتے تھے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں. لوگ نبی سے کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ نبی اللہ کا حکم سناتا تھا. تو نبی سے لوگ پوچھیں اللہ کے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, یا نبی فتویٰ دے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یا لوگ علماء سے پوچھیں تو علماء کا کیا کام ہے؟ ذاتی رائے بتائیں, اپنے خیالات بتائیں. علماء کا کام ہے قرآن و حدیث بتائیں. اللہ کا فتویٰ اللہ کا ہوتا ہے. دین میں اپنی بات شامل ہی نہیں ہو سکتی, ذاتی رائے تو شامل ہی نہیں ہوتی. تو فتویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یعنی وہ سوال کرتے تھے کلالہ کے بارے میں. تو اب اللہ کا کیا فتویٰ ہے کلالہ کے بارے میں؟ ہم نے پیچھے بھی کلالہ کی بات پڑھی ہے, وہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں. وہاں ہم نے پڑھا اگر میت مرد یا عورت کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے ماں شریک, تو کتنا حصہ تھا؟ 1/6. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. وہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں تھا. اب یہاں کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے, اس کی اولاد نہ ہو, کلالہ میں اولاد بھی نہیں ہوتی اور باپ دادا بھی نہیں ہوتے, ولہ اخت اور اس کی بہن ہو, فلہا نصف ما ترک تو اس بہن کا کتنا حصہ ہے؟ نصف کل جائیداد کا. اب دیکھیے یہاں بہن کو نصف قرار حصہ دیا, وہاں بہن کو کتنا دیا تھا؟ وہاں بہن کو دیا تھا چھٹا. بہن ہو یا بھائی ہو, وہاں کتنا حصہ تھا؟ چھٹا. یہاں بہن کو کتنا دیا؟ آدھا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. یعنی اگر مرد فوت ہو جائے, وارث اس کی بہن ہو, میت کلالہ ہے, وارث اس کی بہن ہو تو بہن کا آدھا حصہ ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا, اور ہوا مذکر کی ضمیر ہے, وہ مرد وارث ہوگا ہاں اس عورت کا. یعنی اگر معاملہ الٹ ہو جائے, یعنی مرد فوت نہیں, یعنی پہلی مثال ہے فوت مرد ہوا ہے, وارث عورت ہے, تو بہن آدھے مال کی وارث. اگر معاملہ الٹ ہو جائے کہ فوت عورت ہو اور وارث بھائی ہو, مرد ہو بھائی,
تو پھر وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، وہ وارث ہوگا اس کا، یعنی وہ بھائی وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر بہن فوت ہو جائے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ کلالہ میں باپ اور دادا بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی اور بہن کی وراثت کیا پتہ لگی؟ ایک بہن ہو تو آدھے مال کی وارث ہے، ایک بھائی ہو تو وارث ہے۔ کتنے مال کا؟ جب وراثت بتائی نہیں تو اسبہ ہو گیا۔ اگر وہ اکیلا ہو تو کل مال کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیگر اصحاب الفرائض ہوں، میت کلالہ ہو، میں نے کو بتایا ماں کے ہونے سے بھی میت کلالہ رہتی ہے۔ اگر مثلا ماں ہے اور بھائی ہے تو ماں کتنا لے گی؟ پہلے ہم اصحاب الفرائض کو دیں گے، ماں کا 1/3، نہ اولاد ہے نہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، باقی سارا بھائی کا۔ اور اگر بھائی ہے ماں بھی نہیں ہے ساتھ چچا ہے تو بھائی اکیلے ہی پوری مال کا وارث ہوگا، یعنی بھائی اسبہ ہے۔ اگر تو اب دیکھیے پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی، بعض علماء کہتے ہیں وہ آیت ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں ہے، بالکل ان کا غلط موقف ہے۔ سب علماء کا اجماع ہے کہ وہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی 1/6 بہن بھائی کا حصہ، بہن کا بھی 1/6 بھائی کا بھی 1/6، اگر وہ ماں شریک بہن بھائی کے بارے میں نہیں ہے، وہ سگے بہن بھائی کے بارے میں ہے، تو یہ آیت یہ بھی سگے بہن بھائی کے بارے میں ہے، تو پھر قرآن میں کنٹراڈکشن ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وہاں کلالہ کی صورت میں بہن بھائی دونوں کا حصہ، بہن ہو تب بھی چھٹا، بھائی ہو تب بھی چھٹا۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ بہن ہو تو آدھا، بھائی ہو تو اسبہ، یعنی کل مال بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرق ہے دونوں بہن بھائیوں میں، وہاں بالاجماع ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں، یہاں بالاجماع سگے یا باپ شریک بہن بھائی مراد ہیں، بالاجماع، اس میں اجماع ہے علماء کا۔ تو اگر سگی بہن ہو اور میت کلالہ ہو تو آدھے مال کی وارث ہوگی، اور اگر بھائی ہے تو وہ اسبہ ہوگا، کل مال کا وارث ہوگا۔ اچھا جب میت کلالہ ہو، ایک بات یاد رکھیں، جو حکم اولاد کا ہوتا ہے وہی حکم بہن بھائی کا ہوتا ہے۔ ہم نے اولاد کے بارے میں پڑھا، اگر ایک بیٹی ہو کتنے مال کی وارث ہوتی ہے؟ آدھے۔ ایک بہن ہو تو وہ بھی کلالہ کی صورت میں آدھے مال کی وارث ہے، سگی بہن ہو تو، یا باپ شریک بہن ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا اسبہ ہوتا ہے، قرآن میں ذکر اس کا نہیں تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث سے۔ تو یہاں بھائی کو اللہ نے اسبہ بنایا ہے، اس سے پتہ لگا کہ اگر بیٹا ہو وہ بھی اسبہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ موجود ہے۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس اگر وہ ہیں دو، فَإِن كَانَتَا اگر وہ دونوں ہیں، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اگر وہ دو عورتیں ہوں، اثنتین دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے کتنا ہے کل ترکے کا؟ ثلثان۔ ثلثان کسے کہتے ہیں؟ 2/3 کو۔ یہ 2/3 حصہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، کس کا پڑھا ہے؟ بیٹیوں کا۔ لیکن وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہاں 2 کا نہیں پڑھا تھا، وہاں ہم نے پڑھا تھا 2 سے زیادہ ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ عورتیں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا 2/3 ہے۔ تو میں نے کہا تھا 2 ہو تب بھی وہی حکم ہے، حدیث سے بتایا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ دلیل یہ ہے کیونکہ بہن بھائی میت کلالہ ہو تو بہن بھائی اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو ایک بہن ہو تو آدھے مال کی وارث، ایک بیٹی ہو تو آدھے مال کی وارث۔ اگر میت کلالہ ہو تو ایک بہن آدھے مال کی وارث۔ میت کلالہ ہو تو اگر میت کی بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 2/3 کے مالک ہم نے پڑھا تھا۔ بہنیں اگر میت کلالہ ہو تو بہنیں 2 ہوں تو 2/3 کے مالک۔ اچھا یہاں بہنوں میں 2 کا ذکر کیا ہے، بیٹیوں میں 2 سے زیادہ کا ذکر کیا ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی یہاں سے بہنوں سے لے لو، اور بہنیں 2 سے زیادہ ہوں وہ وہاں سے لے لو۔ یہاں اللہ نے صرف 2 کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے 2 سے زیادہ کا ذکر کیا تھا، تو گویا کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3، میت کلالہ ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تب بھی 2/3، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ وہاں سے لے لیں گے۔ اچھا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اور اگر وہ بہن بھائی ملے جلے ہوں، مرد عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر، یہ وہی حصہ جو بیٹے بیٹیوں کا ہم نے پڑھا۔ تو یعنی جو حصہ بیٹے بیٹیوں کا ہوتا ہے وہی حصہ اگر میت کلالہ ہو، یعنی نہ اولاد ہو، بیٹا بیٹی، نہ پوتا پوتی، نہ باپ دادا، وہی حصہ سگے یا باپ شریک بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ وہ کیا حصہ ہے؟ وہ اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ، ایک بہن ہو تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ 2/3، اور اگر بھائی ہو ایک یا زیادہ بھائی تو اسبہ، اور اگر بہن بھائی مشترکہ ہوں تو مردوں کا ڈبل، عورتوں کا سنگل۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتے ہیں کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔